بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. منسٹر آئی ٹی سیکرٹری صاحب, چیف سیکرٹری صاحب, آئی جی صاحب, یہاں پہ موجود پولیس کے اور باقی آفیسرز اور میرے یوتھ کے بچے اور بچیاں, السلام علیکم. میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا رہتا ہوں اور میرے خیال میں پوری دنیا اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ کسی بھی معاشرے میں ترقی کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, ایک حکومت کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ ان کے پاس ایک ڈیٹا ہو, ڈیجیٹائز ڈیٹا ہو ایک حکومت کے پاس, تاکہ اگر وہ کچھ کرنا چاہتی ہے اور وسائل ہیں تو جب تک ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا تب تک وہ کام نہیں کر سکتے. اور ڈیجیٹائزیشن جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو بہت جلدی ایکسیس دے دیتی ہے ان چیزوں تک کہ جن چیزوں میں ویسے اگر آپ مینولی کریں تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, ٹائم بھی لگتا ہے, انرجی بھی لگتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ٹائم از منی. آج دنیا جس طرف جا رہی ہے تو وقت کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ہم نے آتے ہی اس کے اوپر انشاءاللہ کام شروع کیا اور ہم نے کوشش کی کہ ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب ڈپارٹمنٹس کو ہم ٹرانسفارم کریں اور ڈیجیٹائز کریں. اور ہمارے اس میں جتنے بھی اس کے اندر فیسلٹیز ہوتی ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر, اسٹارٹنگ فرام دیئر ایڈمنسٹریٹو رول جو ان کا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ پھر جو عوام کو فیسیلیٹیشن رول ہوتا ہے ان کا, اس کے اندر جتنا ڈیجیٹائز ہوگا سسٹم اتنا ہی لوگوں کو ون ونڈو ایک بہتر سہولت ملے گی. اور الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم لوگ اس پہ جو کام نے شروع کیا ہے تو آئے دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارا یہ سسٹم ڈیجیٹائز ہو گیا, یہ ڈپارٹمنٹ کا یہ والا جو ہمارا فیسلٹی تھی اس کو ہم اس طرف لے گئے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے جو یہ ون ونڈو کے ایک جو ویژن تھا, ہمیشہ سے عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی, اس کے اوپر آج ہم نے یہ سوات اور ڈی خان میں اپنے دو جو ہمارے سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر سے ان کا افتتاح کیا ہے. اور افتتاح کو میں وہ افتتاح کہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کر اپنی وہ سہولت سے فائدہ لے رہے ہیں. وہ افتتاح کوئی افتتاح نہیں ہے کہ بلڈنگ بنے گی اور پتہ نہیں 4 سال لگیں گے اور افتتاح پہلے ہو گیا اور تختی لگ گئی اور پھر سہولت جو ہے وہ 4 سال بعد ملے گی یا 5 سال بعد. اور اسی طرح ہمارے باقی جو ٹوٹل 7 ہیں ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں ان پہ کام شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ اسی سال ہماری کوشش ہے کہ ہم کمپلیٹ کریں تاکہ ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں پہلے ہو جائے, فالوڈ بائی پھر انشاءاللہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں اس کو لے کے جائیں گے. اب اس میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے, اسپیشلی یوتھ کے لیے, دیکھیں گورنمنٹ کی جاب کی اپرچونیٹیز بہت کم ہیں. آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا ایک چھوٹا صوبہ ہے اور اس وقت 64 ارب روپیہ ہر مہینے ہماری تنخواہ اور پینشن ہے, جو ہمارے اوپر ایک بہت بڑا ایک سرکاری خزانے پہ عوام کے ٹیکس کا یہ پیسہ ہے, اس میں بہت بڑا بوجھ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کام مینول ہو رہا ہے. مینول کام میں آپ کو ہیومن ریسورس بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. جب آپ ڈیجیٹائز ہو جاتے ہیں تو آپ کا وہ بہت سارا کام جو ہے بجائے 10 بندوں کے وہ ایک بندہ وہ کام کر سکتا ہے اور سہولت بھی اس سے زیادہ دے سکتا ہے. اصل چیز جو ہے جو مقصد ہے حکومت کا کہ سہولت ملے لوگوں کو, تو اس کے لیے ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کا ایک بہت دنیا میں اس وقت اسکوپ ہے اور ضرورت ہے. اور جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ڈیمانڈ, تو اس ڈیمانڈ والی چیز کی دنیا میں ظاہری بات ہے ایک بہت زیادہ اس کا پوٹینشیل جب ہوتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جاتی ہے اپرچونیٹیز کے لحاظ سے, جابس کے لحاظ سے. تو آپ کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے اور ہم آپ کو انشاءاللہ مزید بھی یہ اپرچونیٹیز دے رہے ہیں. اور اس طرح آج یہ 2000 ہمارے گریجویٹ جنہوں نے یہ کر لیا ہے تو یہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کہیں بھی بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی کمپنی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اور یہی ہم نے اس کو بڑھانا ہے آگے. ابھی جو ہمارے انشاءاللہ سینٹرز بن رہے ہیں, جس طرح ہمارا ہری پور میں ایک وہی والی بات کہ افتتاح ہو کے کام شروع ہو جاتا ہے. کوئی پچھلے میں جب آیا تو مجھے پتا چلا 5 سال سے کام شروع ہے اور وہ ایک بلڈنگ ہے جو بن رہی ہے, تو اس بلڈنگ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اس کو کھڑے ہو کر ڈسکس ہی کر سکتے ہیں. فائدہ تب ہے کہ جب اس بلڈنگ کے اندر وہ جو میرا وہ پورا ڈیجیٹل سٹی ہے پورے کا پورا, اس کے اندر میری وہ پوری کمپنیز آئیں گی اور کمپنی سے میرے نوجوان بچے اور بچیاں وہاں بیٹھ کر ان کمپنی کے ساتھ کام کریں گے اور اس سے پیسہ کمائیں گے, ان کو اپرچونیٹی ملے گی. تو انشاءاللہ اس کو ہم انشاءاللہ اس سال میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے. اور اسی طرح اس میں جو کمپنیز آ رہی ہیں ان سے بھی ہم نے آلریڈی بات چیت شروع کی ہوئی ہے. وہ ساری کمپنیز وہاں پہ اپنا اپنا سیٹ اپ بنائیں گی اور آپ کو ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ملے گی. اور ہم اس کو مزید انشاءاللہ ہر ضلع کے اندر لے کے جائیں گے. فی الحال ہم ان کو بھی ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں لے کے جا رہے ہیں, جو پشاور میں انشاءاللہ آپ کا ایک بہت بہتر ابھی شروع ہونے والا ہے ایک مزید, جس میں آپ کو اپرچونیٹی ملے گی. ہمارا کام آپ کو اپرچونیٹی دینا ہے, آگے پھر آپ نے محنت کرنی ہے, آگے پھر آپ نے خود بڑھنا ہے, اپرچونیٹی دینا ہمارا ایک ذمہ داری ہے بحیثیت ایک ریاست. اور یہ جو پولیس کی بات ہوئی اس حوالے سے, یہ بھی ایک وہی پہلو ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام ڈپارٹمنٹس کو
اسی طریقے سے اچھی مانیٹرنگ کے ساتھ اپنا پیسہ اور ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، اور جس کی بہت سی مثالیں ہیں جو میں وقتاً فوقتاً اپنے مختلف پروگرام بتاتا رہتا ہوں. اور جو ہم نے یہ 250 ارب تک زیادہ جنریٹ کیا اسی صوبے میں، تو یہ کوئی ہم نے کوئی خزانے تو نہیں کھولے، یہ وہی سسٹم تھا جس کے اندر یہ پیسہ موجود تھا لیکن پراپرلی مانیٹر نہیں ہو رہا تھا. تو الحمدللہ 250 ارب روپیہ وداؤٹ ریزنگ اینڈ پٹنگ اینی ایکسٹرا ٹیکسز آن دا پیپل ہم نے اس کو جنریٹ کیا ہے سسٹم کے اندر سے، اور اس میں اور پوٹینشیل بھی ہے انشاءاللہ جس پہ کام شروع ہے. اب پولیس کا جو ہے ہمارے پاس انفارچونیٹلی دہشت گردی کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی سیف سٹی نہیں تھا. ہمارا اپنا جو کیپٹل ہے پشاور، وہ بھی اس پہ بھی ہم نے ابھی تک اس پہ بھی کام نہیں کیا تھا سیکیورٹی کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کی. اب الحمدللہ ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے. پشاور، ڈی آئی خان، بنو، لکی، ٹانک، نارتھ وزیرستان، کوہاٹ اور جو بھی ایسے ضلع ہیں جو اس وقت جہاں پہ دہشت گردی زیادہ ہے وہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو پورے صوبے کے اندر لے کے جائیں گے تمام ایریاز کے اندر، کیونکہ ایک دہشت گردی کے علاوہ بھی آپ کا جو کرائم ہے اس کو بھی آپ کو پکڑنے کے لیے پولیس کو ضروری ہے کہ پولیس ویل ایکوپڈ ہو. اور ویل ایکوپڈ یہی ہے کہ آپ نے جب ٹریس کرنا ہو کسی کو، تو جو آئی صاحب نے آپ کو بریف کیا پورا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پورا ڈیٹا ہونا چاہیے سینٹرلائز، تاکہ میں کہیں پر بھی جاتا ہوں، کہیں پہ انٹر ہوتا ہوں، تو اگر میں وانٹیڈ ہوں تو وہاں بلنک ہو جاتا ہے کہ یہ والا بندہ اس وقت اس ایریا کے اندر موجود ہے، تو پولیس کو اس کو پکڑنے میں، اس کو اپروچ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو یہ جو آٹومیشن پولیس کی ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا پولیس کے حوالے سے انشاءاللہ ایک بہت بڑا ریولوشن ہے جو اس صوبے میں انشاءاللہ آ رہا ہے. اور یہ ہم جس پہ کام کر رہے ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک تو پہلا صوبہ ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اس کو ایک ایز اے ماڈل اتنا بہترین طریقے سے کریں کہ ہمارا جو کرائم ریٹ ہے وہ بھی کم ہو. جب کرائم ہوگا، کرمنل پکڑا جائے گا، لوگ کرائم سے دور بھاگیں گے. جب کرائم ہوگا، کرمنل نہیں پکڑا جائے گا، لوگ انکریج ہوں گے کہ جرم کرنے کے بعد پکڑا نہیں جاتا بندہ، تو ظاہری بات ہے لوگ انکریج ہوتے ہیں اور اس طرف ڈائیورٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک